السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے شر کو، استعجالہم بالخیر، ان کے بھلائی کو جلدی طلب کرنے کی طرح، لقضی الیہم اجلہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی اجل کا یا وقت مقرر کا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اکثر مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے۔ مشرکین مکہ جہاں اسلام کے خلاف بہت سی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ایک کام یہ بھی شروع کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی سچائی دکھانے کے لیے بیت اللہ میں جا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ دونوں میں سے، یعنی ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر پتھروں کی بارش برسا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی بھی بد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب نبی علیہ السلام کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان پر قحط کی صورت آ گئی تو اس وقت یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس ہی پہنچے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم کچھ بھی ہیں، آخر آپ کے رشتہ دار ہیں اور انسان ہیں، ہمارے لیے آپ قحط کے ٹل جانے کی دعا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا بھی فرما دی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ شر مانگ رہے ہیں، حالانکہ شر نہیں، بھلائی مانگنی چاہیے تھی، تو اگر ہم ان کے لیے وقت مقرر نہ لکھ چکے ہوتے تو ان کو شر دے دی جاتی۔ یہ ہماری عام لوگوں کی بھی عادت ہے کہ ہم لوگ کسی تکلیف یا کسی پریشانی کی وجہ سے موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے کہ دیکھو کہ اگر اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے بد دعا کرو گے تو جب وہ بد دعا پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں مشرکین کی اس بری حالت کو ذکر کر رہے ہیں، وہاں ہمیں بھی اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے لیے شر نہ مانگو، بلکہ شر تو وہ مانگتے ہیں جو لا یرجون لقاءنا، جن کو آخرت کی ملاقات کی امید نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ ان کو پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے، بِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر، یا کھڑے، یا بیٹھے، او قائمہ، یا کھڑے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، بس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے ضرہ، اس کی تکلیف کو، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، تو وہ یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے وقت میں، مسہ، جو اس کو پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت بنا دی جاتی ہے مسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے، حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے وہ چیز جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں بھی مشرکین مکہ کی اسی حالت کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر وہ قحط طاری ہوا تھا تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے بتوں کو بھول کر یہ اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام سے دعا کرانے کے لیے مدینہ تک پہنچ گئے، اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ التجائیں اور آرزوئیں دیکھنے کے قابل تھیں،
لیکن جیسے ہی ان کی تکلیف کھل گئی، قحط ختم ہوا، تو وہ ایسے ہی ہو گئے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ یہ حد سے بڑھ جانے والوں کی عادت ہے، مسرفین کی عادت ہے، یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اپنی حد کے اندر نہیں رہتے بلکہ اپنی حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیے کئی بستیاں، کئی قبیلے تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ قرون یہ قرن کی جمع ہے، اس سے ایک زمانہ بھی مراد ہوتا ہے اور ایک بستی کے لوگ یا ایک قبیلے کے لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کہ تم سے پہلے کئی قبیلے یعنی کئی بستیاں ہلاک ہوئیں۔ کس وجہ سے؟ لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ کے اوپر ظلم کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں خاص طور پر شرک کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور شرک کے بارے میں کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساتھی ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہر گناہ گار جب گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے شرک کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے برابر لے آتا ہے کہ اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مان لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں لیٹے رہو، تو دل کی مان لی، اللہ کی چھوڑ دی، تو پھر بڑا کون ہوا؟ اس وقت ایسے شخص نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو بڑا سمجھا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ اس طرح ہر گناہ کرتے وقت گناہ گار شخص کبھی اپنے آپ کو، کبھی اولاد کو، کبھی خامند کو، کبھی بیوی کو، جس کے لیے وہ گناہ کر رہا ہے اس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور ہر گناہ ہی ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا پر کیے ہوئے گناہ قیامت کے دن کئی اندھیروں کا سبب بنیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول آئے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے گناہوں کی طرف مشغول رہے اور وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں کی قوم کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا خلائف، خلیفہ کی جمع ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے زمین میں، من بعدہم ان بستیوں کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی پہلی قوموں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اور آپ کی قوم پہلی قوموں کے بعد آئی، اور اب ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کے عمل کیسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے عمل دیکھے جائیں گے کہ تم کیسے ہو۔ تو اگر یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی پہلے لوگوں کی طرح نافرمانی کے رستے پر چلو گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور اگر ہدایت کے رستے پر چلو گے تو اللہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب تُتْلَى یہ مجہول کا صیغہ ہے، پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح قسم کی، تو وہ لوگ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ساتھ ملاقات کی یعنی قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلہ یا اس کو بدل ڈالو، یعنی اس میں جو توحید کی آیات ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف جو باتیں ہیں، یا اللہ کے ایک ہونے اور اس کی عبادت کے بارے میں جو احکامات ہیں، یہ بدل ڈالو۔
باقی جو اخلاقی چیزیں ہیں کہ سچ بولنا یا باقی اس طرح کے کام وہ ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ یہ میرے لائق نہیں، ان ابدلہ یہ کہ میں اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، من تلقاء نفسی یعنی میں تو امی ہوں، میرا تو کوئی دنیاوی استاد ہی نہیں، میں تو کسی سے پڑھا ہوا ہی نہیں، یہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں یا اس کی جگہ پر کوئی اور لے آؤں؟ نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ عصیت کا معنی میں اگر نافرمانی کروں، اخاف کا معنی میں ڈرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ قرآن کو بدلنا کیسے ممکن ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا تابع ہوں، فرما بردار ہوں، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور میں اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کا انجام بہت سخت قسم کا اور بڑے دن کا عذاب ہے۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو نہ پڑھتا تم پر، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ ہی تمہیں اس کی خبر دیتا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، بس تحقیق میں ٹھہرا رہا تم میں اپنی عمر کے 40 سال وحی کے نازل ہونے سے پہلے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی تم ہی لوگوں میں پیدا ہوا، پلا اور بڑھا، جوان ہوا، 40 سال کی عمر تک پہنچا، اور میں نے اس قسم کا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کیا۔ اب جب کہ اللہ نے مجھے یہ وحی عطا کی ہے اور میں تم تک اس کو پہنچاتا ہوں تو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے پاس سے بناتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں اپنے پاس سے بناتا تو اس سے پہلے کچھ ایسا کر لیتا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کے پہلے 40 سال اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ یہ قرآن آپ کا اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو، یعنی سمجھ نہیں آتی تمہیں اس بات کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کہ بس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا وہ اس کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور گناہ گار کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اپنے پاس سے باتیں بنائے اور کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا اللہ اس کو حکم دے تو کہے کہ میں اس کو آگے نہیں پہنچاتا۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم تو فلاح نہیں پاتے، یعنی یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب میں تمہارے درمیان رہ رہا ہوں تو اگر میں جرم کر رہا ہوں تو پھر اس کی سزا بھی آتی ہوئی نظر آ جائے گی، تو جب میرے اوپر کوئی سزا نہیں اترے گی تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ یہ بات بھی کہہ دی کہ میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، نہ میں کوئی اور قرآن لا سکتا ہوں۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ میں بھی اللہ کے عذاب سے ایسے ہی ڈرتا ہوں جس طرح تم ڈرتے ہو۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں وہ دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو میں نے قرآن تم لوگوں کو سنایا، اگر وہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اور پھر یہ بات بھی ان کے اعتراض کا یہ جواب بھی دے دیا گیا کہ میں اللہ کے حکم کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص بہت بڑا ظالم ہے اور اللہ کے ہاں مجرم کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور مشرک کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو ایسی چیزوں کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ یعنی کیا اللہ لا علم ہے ان ساری باتوں سے؟ کیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے کئی ساتھی اور شریک بھی ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاس نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی کو زبردستی چھڑا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے معاملات میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی دخل دے سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھا نہ گیا ہوتا، یعنی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ، تیرے رب کی طرف سے فیصلہ پہلے سے لکھا گیا نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین کے جرم اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اجل اور ان کی مہلت دینے کا پہلے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کو فوراً سزا دے دی جاتی اور یہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے۔ کس وجہ سے؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اگر ان کو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، قرآن پر کوئی اور اعتراض نہیں ملتا تو یہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی دلیل اس کے رب کی طرف سے، یعنی کوئی نشانی۔ آیہ کا معنی نشانی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی نشانی اترے۔ کبھی آپ کو یہ کہتے کہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے کہ ان کو اپنی جگہ سے سرکا کے مکہ کھلا کر دو کیونکہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، کبھی یہ لوگ کہتے کہ یہاں نہریں جاری کر دو، یعنی اس قسم کی حصی دلیلیں اور نشانیاں طلب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کو کہہ دو، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، ان کو کہہ دو کہ بے شک غیب تو اللہ کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی بہت سے حکم اس میں جاری رکھے ہیں کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اگر سچا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ یعنی جو مسلمانوں کی ایک عام عادت بن چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے بلکہ دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مذہب بنا لیے۔ چند لوگوں نے ایک مذہب بنا لیا، چند لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں جوڑی اور ایک مذہب بنا لیا، تو یہ تمام مذاہب اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی گنجائش تک نہیں دی، اجازت تک نہیں دی، تو ہم کون ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے دین کو جوڑ لیں؟ کسی کو چند حکم اچھے لگے اس نے وہ مان لیے، کسی کو دوسرے چند حکم اچھے لگے اس نے وہ مان لیے، نہیں، بلکہ قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دین کو، قرآن کو اپنے سانچے میں نہ ڈھالیں بلکہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے معمولات اور اپنے معاملات میں تبدیلی کر کے اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔